بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا دل سے سلام، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گن کرتے ہیں اور اسے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر پوچھا تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ بس اس نے ایک اونٹنی اس کو دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ بس پھر فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہا گائے۔ بس ایک گائے اس کو دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھ سکوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ بس اس کو ایک بکری دے دی گئی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اسی طرح اس کی گایوں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میری سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس کوڑی نے کہا یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کے لیے اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، تو ایک کوڑی ہی تھی کہ لوگ تجھ سے گن و نفرت کرتے تھے، اور کیا تو مفلس نہ تھی؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس کوڑی نے کہا واہ کیا جواب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹی ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھی۔ اس کے بعد دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اس طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو بھی ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد اندھے کے پاس گیا اور کہا میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے، آج خدا کے اور تیرے علاوہ میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے، میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس میں اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ حاصل خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا۔ ان سے تمام نعمت چھین لی گئی، جیسے تھے ویسے ہو گئے اور خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ دنیا اور آخرت میں دونوں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ آخر میں آئے ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک اعمال کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔